ظفر اقبال صاحب کا مشہور و معروف شعر یاد آ گیا ہے، حالانکہ خاور مانیکا پر یہ شعر سنانا شعر ضائع کرنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں ظفر اقبال صاحب سے معذرت کے ساتھ۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، لیکن آدمی کو صاحب کردار کہاں صاحب کردار اب رہ گئے ہیں۔ میڈم شیخ، میں مختلف وقفوں سے بتاتا رہا کہ خاور مانیکا کی کوئی پریس کانفرنس آنے والی ہے، انٹرویو آنے والا ہے، کچھ ہوگا۔ مجھے توقع تھی کہ خاور مانیکا بنی گالہ زمان پارک میں ہونے والی جو سازشیں کچھ ہوئیں، جن کا بعد میں بیانیہ بھی بنا، اس حوالے سے بات کرے گا۔ 4.25 سال میں جو مبینہ طور پر لٹ مار ہوئی، اس حوالے سے بات کرے گا، یا کم از کم مجھے یہ توقع ضرور تھی کہ وہ نکاح اور عدت کے حوالے سے گفتگو کرے گا کہ عدت میں نکاح ہوا یا 2 نکاح ہوئے یا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو کچھ اس نے کہا وہ تو شرمناک اور اتنا بھیانک اور اتنا گھنونا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ 28 سال وہ ایک خاتون کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بچوں کی ماں ہے وہ خاتون، اور 6 سال بعد وہ اس کو سرے بازار آ کر رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ گفتگو جو نہ بھی کرتا تو اس کی چل جاتا، اور آج یعنی اس کا لب لباب ہے کہ اس کی سابقہ اہلیہ بشرا بی بی اور عمران خان کا کوئی کردار نہیں۔ اور یہی خاور مانیکا جو ویڈیو کلپ آج کل جو وائرل ہوا ہے اس میں وہ کہتا ہے، یعنی آج وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی کردار نہیں، اور عدت کی مدت پوری ہوئے بنا نکاح کیا، میرا گھر تباہ کیا، اور پہلے وہ فرما رہا تھا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، پتہ نہیں یہ لوگ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی دنیا کی پاک ترین خاتون ہے، اور عمران خان تو بھلا انسان ہے، اللہ اسے عزت دے، سلامتی دے، اسے صحت دے۔ ہمارا گھر مرشد خانہ تھا اور مرشد خانہ ہے، اور عمران خان کا ہم ایک روحانی تعلق تھا، اور ہماری طلاق کی وجہ عمران خان نہیں، اور جب عدت کی مدت پوری ہوئی تو عمران خان کا رشتے کا پیغام آیا، یہ کل کہہ رہا تھا۔ اب ایک مانیکا تو جھوٹا ہے، یا گزشتہ رات والا یا پہلے والا، اور اگر ایک مانیکا جھوٹا ہے تو دوسرے کو کیا کہا جائے۔ اب دوسری بات میڈم شیخ کہ کتنا بے بس تھا، ماں بھی کہتی تھی عمران خان اچھا آدمی نہیں ہے، خود بھی پتا تھا کہ کوئی خفیہ ٹیلی فون نمبروں سے لمبی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ٹیلی فون بھی نہیں سنا جاتا تھا، اور اس کے گھر سے بشرا بی بی بنی گالہ بھی چلی جایا کرتی تھی، اور اس کے باوجود یہ کتنا بے بس اور کتنا مجبور تھا کہ کچھ نہ کہہ سکا اور کچھ بھی نہ کر سکا کہ ایک خاوند اور بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، خاوند جب بیوی کا اس حوالے سے ہو تو خاوند کو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈم شیخ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس کو چھوڑیے، یہ ایسی شرمناک باتیں ہیں جس پہ دل بھی نہیں کر رہا۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ چشم بدور، وہ کہہ رہا ہے، خاور مانیکا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی یعنی پروٹوکول ہمیں ملا عمران خان دور میں، جو ہم نے موجیں لٹیں مبینہ طور پر، وہ ساری بچوں کی وجہ سے تھیں، اور ان کی واحد وجہ بشرا بی بی تھی۔ جو تبادلے ہم نے کروائے، جو تعیناتیاں مبینہ طور پر ہم نے کروائیں، اور جو مبینہ طور پر اس سے ہم نے کمایا، وہ بچوں کی وجہ سے تھا۔ اس کی ساری ذمہ داری بشرا بی بی کی تھی۔ میں دودھ کا دھلا ہوں، کل بھی جب عمران خان میرے گھر آتا تھا تو تب بھی میں دودھ کا دھلا تھا، اور آج جب عمران خان حکومت میں آ گیا تو تب بھی میں دودھ کا دھلا تھا، اور میں معصوم ہوں، مجھے کل بھی کوئی پتہ نہیں تھا، مجھے آج بھی کوئی پتہ نہیں۔ میڈم شیخ، خاور مانیکا کا بحیثیت کسٹم افسر ریکارڈ ساروں کے سامنے پنجاب کے بچے سے پوچھ لیں۔ عمران خان کے دور میں خاور مانیکا نے جو کیا، جو اس پر الزامات لگے، جو کہانیاں سامنے آئیں، وہ اگر تحقیقات ہوں تو لگ پتہ جائے۔ شور اول مبینہ طور پر مشہور تھا یہ شخص، ڈی پی او رضوان گوندل سے لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر بنی گالہ تک، بنی گالہ سے لے کر زمان پارک تک، زمان پارک سے لے کر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک، جو کہانیاں ہیں
उसमें अगर इसका कोई किरदार नहीं है, कमीशन बनाए, मुबैना तौर पर जो कुछ इसने किया वो भी सारों के सामने है। अच्छा चलो छोड़ दीजिए, फरा गुज्जर यहाँ मौजूद नहीं है। वैसे 3 खानदान थे जिन्होंने मुबैना तौर पर लुट मचाई। तौसा के बुजदार, पाक पतन के मानिका, जो छोटी छोटी गाड़ियों से इतनी लग्जरी गाड़ियों पर आ गए, घरों बड़ों पे आ गए मुबैना तौर पर। और कमाल, जैसे शाहजेब कह रहे थे कि 7 DPO, 6 कमिश्नर, और जो फ़ोन नहीं उठाता था, और जो रिजवान गोंदल बेचारे का क्या कसूर था, वो एक लंबी कहानी है, छोड़ दीजिए। अच्छा, फरा गुज्जर यहाँ मौजूद नहीं है। बुजदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, ये इंटरव्यू दे चुका है। चलो ये तो धुल गए, साफ हो गए, लेकिन पंजाब के अफसर तो मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी तो मौजूद है, सैकड़ों चश्मदीद गवाह तो मौजूद हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं मैडम शेख, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि फिरौनियत भी शर्मा जाए और करप्शन हड़प्शन भी मुबैना तौर पर शर्मा जाए। ये साहब जो पक्का सा मुंह बना के कल बैठा हुआ था, मुझे बहुत शर्म आई, और मेरे इतनी शर्म आई कि मैं क्या कहूँ कि जो इमरान खान का पोल खोलते खोलते जो कुछ इसने अपने साथ किया, अपने बच्चों के साथ किया, अपनी बीवी के साथ किया। मुझे ये बताएं, अगर ऐसा था, अगर ऐसा है, तो फिर कोई सॉलिड केस क्यों नहीं इनके बारे में सामने आ सका? सिर्फ वो एक हवेली लखा वाला केस है। मैडम शेख, फरा गुज्जर जो थी उसका 33 मरतबा नाम लिया था मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 16 महीने गुजर गए, कोई बताएं। BRT एक केस था, मालम जब्बा एक केस था, हेलीकॉप्टर केस एक केस था, पंजाब की तकर्री तबादलों की कहानियां थी। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं, कुछ लोग जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए हैं, कुछ लोग परवेज खटक ग्रुप में चले गए हैं, कुछ लोग पतली गली से निकल गए हैं। तो किसके खिलाफ ये, अगर ये सारे केस गलत हैं, जो कुछ लूट मार मची रही पंजाब में बुजदार के दौर में, ये वो गलत है। मैं कह रहा हूं पंजाब चले जाएं। लेकिन मानिका साहब से किस तरह से जोड़ेंगे उनका लिंक? कोई अगर हम आपके पास इंफॉर्मेशन है तो हमसे शेयर करें। मैडम शेख, क्या शेयर करूं मैं आपके साथ? इसका सिर्फ एक कर लें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले मानिकाज खानदान के असासे देख लें, और इमरान खान के दौरे हुकूमत के ख़त्म होने के बाद मानिकाज खानदान के असासे देख लें। अच्छा। और किसी भी ब्यूरोक्रेट को पकड़ के लाहौर से, गुजरांवाला से, पाक पतन से, किसी पुलिस वाले को, किसी DMG को, किसी फाइनेंस वाले को पूछ लें कि क्या क्या हुआ। सारा ओपन एंड शट केस है। अच्छा। लेकिन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। पिछले जैसे बख्शवा गए हैं PDM वाले, जरदारी साहब के वो 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, वो TT स्कैंडल, वो आपके ख्याल में ये भी इसी तरह से हो जाएंगे? वो, और ये भी कुछ नहीं होगा।